عبادت صرف اللہ کی. اور اب یہی خدا کی قسم یہی پالیسی ہے تخلیق انسانی کی، عبادت. اگر یہ سمجھ گئے تو میری آج کی محنت سوارت ہے. عبادت بس اللہ کی، اور پیدا کیا ہے اسی لیے. سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ ہے تمہارے اللہ کا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. سورہ بنی اسرائیل. سورہ الذاریات میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. 2. سورہ ہجر میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ موت آ جائے. دیکھ رہے ہو. سورہ یاسین میں آواز دی أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. اے آدم کے بیٹو، ہم نے کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا دشمن ہے، بس میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. سن رہے ہو آیات عبادت؟ یہ عبادت کی آیتیں پہنچ رہی ہیں. اور اب سورہ قریش میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بس اللہ کی عبادت کرو، خوف امن سے بدل جائے گا، بھوک سیری سے بدل جائے گی. عبادت کرو اللہ کی. یہاں تک آگے میرے ساتھ بہت آرام سے آئے ہو. اب دیکھو یہ جو مشکل مرحلے ہیں، اگر تمہارے سامنے قرآن مجید اور حدیث مبارک کے مشکل مسئلے نہ رکھوں تو کیا ان کے سامنے جا کر رکھوں جو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے؟ بس ظاہر ہے کہ مشکل مسائل تمہارے سامنے تو پیش کیے جائیں گے نا، ہے نا. تو اب یہ مشکل مسئلہ سننا، اب بہت مشکل بھی نہیں ہے تو میں کہیں لے جاؤں گا. تو مقصد تخلیق انسانی عبادت، اللہ کی ڈیمانڈ ہے عبادت کرو، اللہ کا مطالبہ ہے عبادت کرو، اور جتنی بھی کرو وہ کم ہے. یہاں تک آگے میرے ساتھ. اللہ کا مطالبہ عبادت کرو، جتنی بھی کرو گے وہ کم ہے، اس لیے کہ مطالبہ ہی یہ ہے کہ عبادت کرو. اچھا عبادت کا مطلب فقط نماز پڑھنا نہیں ہے. اب میں گریٹر اسکوپ پہ بات کر رہا ہوں. عبادت اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. اب میں بتاؤں خدا کی قسم یہ عبادت اتنی مشکل چیز ہے کہ صبر کرنا عبادت ہے. صبر کرنا عبادت ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر مشہور ہے، صبر ایوب مشہور ہے. لیکن اللہ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ایوب تم نے بہت صبر کیا اب بس کرو. نہیں کہا، خدا کی قسم نہیں کہا، کہیں نہیں ہے. اچھا نوح علیہ السلام کے لیے کہا اچھا شکر عبادت ہے، جیسے صبر عبادت ہے ویسے شکر عبادت ہے. نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا شکر گزار بنتا تھا. بہت شکر کیا نوح نے، بڑا شکر کیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت ہو گیا بس کرو نوح، ٹھیک ہے نا. تو اب جتنی بھی عبادت کرتے جاؤ کم ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ بس کرو. یہاں تک آگے میرے ساتھ. اب میں آیت کو نام کلام کی آیت کو ریلیٹ کروں یہاں پر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حبیب رات کے اندھیرے میں تو قرآن پڑھا کر، نافلۃ لک، یہ تیری مخصوص ذمہ داری ہے. توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں اور روک کے کوئی میسج دینا چاہوں گا. آ گئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. رات کے اندھیرے میں حبیب تو قرآن پڑھ. یہ ہے نماز شب جو پڑھی جاتی ہے، اور ہم پر تو مستحب ہے اور انتہائی فضیلت ہے نماز شب کی. کبھی پڑھ کے دیکھنا کہ یہ کیا چیز ہے. خدا کی قسم کسی امت کو اللہ نے ایسی چیز نہیں دی. میں تم سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی نماز شب پڑھ کے دیکھو. نماز شب کا طریقہ عام ہے، وہ ممبر سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پر مستحب ہے، رسول پر واجب تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. پورا جملہ نہیں پڑھوں گا. نبی یہ دیکھو اب آیت کیا کہتی ہے. نبی تم پر واجب ہے کہ رات کو جاگ کے قیام کرو. الا قلیلا تھوڑا سا سو بھی لیا کرو. نصفہ آدھی رات جاگو. اب انقص منہ قلیلا تھوڑا سا کم کر دو. اور زد علیہ یا تھوڑا سا بڑھا لو. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے. اب یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں بالکل آف دا ریکارڈ ہے اور تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی سنا آپ نے جناب آپ میرے پاس تشریف لائیں میرے گھر پر. اچھا جی چاہے تو تھوڑا سا پہلے آ جائیں, جی چاہے تو تھوڑا سا بعد میں آ جائیں, جی چاہے تو ٹھیک وقت پہ آ جائیں. یہ کوئی طریقہ ہے بات کا؟ بھائی آیت میں تو یہی ہے. آپ نے دیکھا بھائی آپ 5 بجے شام کو میرے پاس تشریف لائیں. اچھا آپ کا جی چاہے تو تھوڑا سا پہلے آ جائیے گا. اچھا جی چاہے تو 5 بجے کے بعد آ جائیے گا. جی چاہے تو اسی وقت میں آ جائیے گا. یہ طریقہ نہیں ہے. آیت میں یہی ہے. حبیب آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو. تھوڑا سا کم کر دو یا تھوڑا سا زیادہ کر دو. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ اعتراض ہے قرآن پر. اور آج تم ایک بات سن کے جاؤ اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہو تو قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ میں نہ آئی. آپ کی سمجھ میں آ گیا, اعتراض تو سمجھ میں آ گیا نا. تو عرب کے بہت بڑے دانشور نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ تم مانتے ہو. وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا یہ اللہ کی کتاب کیا رسول سے کہا کہ بھائی آدھی رات تک اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو. اچھا جی چاہے تو کچھ کم کر لو, جی چاہے تو کچھ زیادہ کر لو. یہ طریقہ کیا ہے بات کا؟ ٹھیک گھبرا گئے سارے مسلمان. یہ بات واقعی بات کا طریقہ یہ نہیں ہے. سارے مسلمان گھبرا گئے. جب مسلمان گھبرائے تو اس کے پاس آئے جو قرآن کا وارث تھا. اچھا بھی اب روکیں. ایک بہت پڑھے لکھے شہر کا بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. مجھے تم اگر تمہارے ذہن میں کوئی جواب آ رہا تو بتلا دو, میں انتظار کر رہا ہوں. کوئی جواب اگر تمہارے ذہن میں آ رہا ہے تو مجھے بتلاؤ. آ رہا ہے کوئی جواب؟ میں آپ میرے گھر تشریف لائیں 5 بجے. جی چاہے تو 4:45 بجے آ جائیے گا, جی چاہے تو 5:15 بجے آ جائیے گا. اگر ٹھیک وقت پہ آ جائیں تو کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. بھائی یہی ہے نا کہ آدھی رات تک قیام کرو, جی چاہے کم کر لو, جی چاہے زیادہ کر لو. بھائی بات تو وہی ہوئی نا. خدا کی قسم کہاں فرزند رسول, فرزند رسول عرب کے دانشوروں کا اعتراض ہے کہ یہ آپ کے جد پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے جملہ کیا ہے. مسکرائے, کہنے لگے کہ یہ تو موسم کے عین مطابق ہے. کبھی کے دن بڑھے, کبھی کی راتیں بڑھی, کبھی کی برابر ہیں. کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں, کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں, کبھی راتیں برابر ہوتی ہیں. جب برابر ہو تو آدھی رات تک, جب چھوٹی ہو جائے تو کم کر لو, جب لمبی ہو جائے تو زیادہ کر لو. بہت آرام سے سننا. اچھا تو واجب کیا نا پیغمبر پر رات کو کھڑا ہونا. فتہجد ومن اللیل فتہجد بہی, واجب ہے. حبیب رات کے ایک حصے میں تم اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, تلاوت کرو. یہ ہے نماز شب. ٹھیک رسول نے کیا. اچھا نور تم نے بڑا شکر کیا, اب بس کرو بھائی, بہت ہو گیا.
نہیں ہے. اب یہ دیکھو مقام محمد عربی تک اب لایا ہوں تمہیں, اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو آج گفتگو یہیں تمام کر دوں گا, زیادہ تمہیں رحمت نہیں دوں گا. اچھا بھائی ایوب, تم نے بڑا صبر کیا, اب صبر ختم کرو, بہت ہو گیا, میری ڈیمانڈ سے زیادہ ہو گیا. نہیں کہا نا کسی نبی کو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری عبادت میرے مطالبے سے زیادہ ہو گئی, خدا کی قسم نہیں کہا. اور اگر کہا تو میرے محمد کے لیے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, حبیب میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ پوری رات کھڑا رہے.